Our today's guest, she is one and only Sister Zakia Najafi. بہت بہت شکریہ آپ سے بات کا آغاز. زندگی کو کیا دیکھتی ہیں آپ کے پوائنٹ آف ویو میں واٹ از لائف؟ سر کو ڈھکے تو اتنی پنے لگا لیں کہ کہیں سے اسکارف ہی لینا، یہ پرپز نہیں. آپ کو اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ آپ کتنے ہمبل ہیں، کتنے ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں، کتنے خاکسار ہیں. تو آپ یہ دیکھیں آپ کا رویہ اپنے نوکروں کے ساتھ کیسا ہے. ہم بطور مسلمان کہیں گے اللہ چاہتا ہے، اگر مسلمان نہیں ہے تو ہم اس اللہ چاہتا ہے کو نکال لیں گے. آپ خود اسکالر ہیں، پبلک اسپیکر ہیں، ویل نون ہیں، فیمس لوگ جانتے ہیں آپ کو. شیطان کا حملہ آپ پہ بڑا زبردست ہوتا ہوگا. ہے بیچاری ہے تو بہت اچھی، لیکن دیکھو نا گوری ہے. جائے گی نہیں یہ. ہاں آئی نو یہ کافی کہا جاتی ہے بات. اللہ کی عدالت جو ہے نا وہ اشکار ہوگی. آخر تک موقع ملتا رہے. عاقبت والے دن ہم اپنے اعمال کے ہاتھوں مجبور ہوں گے. جب تک پرابلم کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے تو اس کا سولوشن کیسے نکالیں گے. Our today's guest is a renowned scholar, an intellectual and spiritual personality. She attracts the youth not only in Pakistan but all over the world. She had been head of an international college named Kausar College for Women, Islamabad, for almost 10 years. She is also a founder of Highbrow International, which connects different communities together. She is a representative of Hadi TV. Let's welcome her. She is one and only Sister Zakia Najafi. How are you today? Thank you so much. Salaam alaikum. Walaikum assalam. Thank you for coming to our podcast today. It's my pleasure to have you here. Same here. سلامت رہیں. بہت بہت شکریہ. آپ سے بات کا آغاز اس چیز سے کریں گے. زندگی کو کیا دیکھتی ہیں آپ کے پوائنٹ آف ویو میں واٹ از لائف؟ دیکھیے زندگی یعنی اللہ سے شروع ہو اللہ پہ ختم ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ان بٹوین اللہ نا شروع سے آخر اللہ ہی اللہ ہے ہر طرف. ہاں کیونکہ اللہ نے ہی ہمیں باقی سارے راستے دیے ہیں نا. جی اگر ہم اللہ کے سوا کیا ہے، جی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کتاب بھی ہے تو اسی کی ہے، رسول بھی ہے تو اسی کا ہے، اور اگر ولی بھی ہیں تو انہی کے ہی ہیں، نعمتیں بھی ہیں تو اسی سے ہی ہے، اور پلٹ کر بھی جانا ہے تو اسی کے پاس سب کچھ، اسی وہیں سے شروع ہے وہیں پر ختم ہے، اور بیچ میں بھی وہی ہے. بالکل حقیقت ہے کہ خدا ہی خدا ہے. جب کچھ نہ تھا تو بھی خدا تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تو بھی اللہ ہی ہوگا، اور ان بٹوین بھی اللہ ہی اللہ ہے. بے شک. یہ جو ہماری پھر خلقت ان بٹوین ہوئی ہے، تو یہ ہماری خلقت جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ اس نہ ہونے سے ہوئی ہے اور ہونے سے ہوئی ہے. جس کی ایگزسٹنس تھی، جس نور کی، الہی نور کی، ہماری ایگزسٹنس جو ہے یہ اسی نور سے نکلی ہوئی ہے. حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اس لیے اس نے زمین اور آسمان، اس لیے اس نے جنت اور جہنم، اور اس لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا. اور جب انسان کی خلقت ہوئی تو اس کے لیے اللہ نے ایک مقصد رکھا. قرآن نے کہا کہ ہم نے پیدا نہیں کیا جن و انس کو سوائے عبادت کے لیے. اب عبادت اللہ نے کیوں کروانی ہے؟ میں اور آپ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو اس پرفیکشن، اس ارتقاء تک پہنچا سکیں جس کے اندر خدائی صفات زیادہ سے زیادہ نظر آتی ہوں. تو انسان کی انتہا، انسان کا کمال، انسان کی آپ کہیں کہ جو ایک معراج ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنے اندر خدا کی جتنی صفات ہیں وہ تو کامل ہے نا، اس میں تو کوئی کمی بیشی نہیں ہے، لیکن ہم اس کا جتنا عکس اپنے اندر رکھ سکتے ہیں. تو خلق کرنے کا اس کا ہمیں مقصد یہ تھا کہ ہم جب اپنے اندر ان خدائی صفات کو رکھیں تو ہم پہچانیں اس خزانے کو جو ہماری اس جسم، اس پیکر میں، اس خاک میں نہیں پہچانا جا سکتا تھا. ہم اگر کہتے ہیں کہ خدا کو پہچاننا اور خدا کو ہم پہچانتے ہیں اس کے ناموں کی صفات سے، اور اگر ان صفات کو ہم اپنے اندر ایکوائر کرنا شروع کر دیں تو ہم خدا کی صفات کو پہچاننے لگتے ہیں، یا ہم اس کے قربت حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ میں سمجھاؤں آپ کی بات سے؟ ان کو اپنانا شروع کر دیتے ہیں اللہ کی صفات کو.
ایٹ لیسٹ شروع تو کر دیتے ہیں نا. مثال کے طور پہ اللہ کی ذات جو ہے وہ ستار العیوب ہے, وہ دوسروں کے عیب چھپاتی ہے, اور اگر ہم عیب چھپانا شروع کر دیں تو ہم نے اللہ کی ایک صفت اپنے اندر حاصل کر. ایسا ہی ہے. تو اگر اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں اور ان تمام صفات کو ہم نے اپنے اندر لے لیا تو وہ کیا مقام کہلائے گا؟ عبودیت. عبودیت کا, بندگی تو اگر نہ بھی ایکوائر کریں پھر بھی نہیں رہے گا, بندہ تو بندہ ہی رہے گا فار ایور. نہیں, بندگی ایک ہوتا ہے کہ بندہ ہے, چاروں ناچار بندہ ہے کیونکہ وہ محتاج ہے. ایک ہے وہ اس کو لائق عبادت سمجھ کر اس کے سامنے اپنی ساری کوششوں کو رکھتا ہے. بندگی وہ ہے نا جو ہم تشہد میں کہتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ, وہ بندے ہیں اللہ کے وہ رسولو, اور پھر اللہ کے فرستادہ ہیں. میں آپ کی پہلی چیز کو تھوڑا سا کلیئر کروں. جی پلیز. دیکھیں, آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم کس طرح سے, بہت پیاری حدیث ہے, تاریخی واقعہ کہیں کہ امام حسن علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور آپ نے اپنا سارا مال اس کو دے دیا. تو کسی نے آپ سے سوال کیا اور کہا کہ مولا آپ نے بہت زیادہ دے دیا, اس نے اتنا آپ سے مانگا بھی نہیں تھا, تو آپ اتنا کیوں دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیونکہ مجھے میرے پالنے والے نے عادت ایسی ڈالی ہے کہ میں اس سے جب مانگتا ہوں تو وہ میری توان یا میری جو جھولی ہے اس کے مطابق نہیں دیتا, وہ اپنے مطابق دیتا ہے. تو وہ خدا کیونکہ مجھے میری حیثیت دیکھ کر نہیں دیتا, اپنے شایان نشان عطا کرتا ہے, تو بطور سائل میں اللہ کے ہاں سائل ہوں, میں حیا کرتا ہوں, شرماتا ہوں کہ جب میرے پاس کوئی سائل آئے تو میں اس کو ویسا دوں جیسا سائل کی حیثیت ہے. تو میں بھی جب دیتا ہوں تو ایسے دیتا ہوں جو میری حیثیت ہے. ہاں, اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے ایک سائل ہوتے ہوئے, مانگنے والا ہوتے ہوئے کسی دوسرے سائل کو رد کروں. وہ بھی مانگنے والا ہے مجھ سے, میں بھی مانگنے والا ہوں اس سے. تو یہ صفات ہے نا, وہ خدا, ہم مانگنے والے ہیں تو وہ کیا ہے؟ معطی, عطا کرنے والا. تو امام کیا فرما رہے ہیں کہ میں بطور سائل اس سے, لیکن وہ عطا کرنے والا جیسا مجھے عطا کرتا ہے ویسے ہی پھر میں اگلے کو عطا کرتا ہوں. تو یہ ایک صفت ہے اللہ کی جس سے آپ اپنے اندر پرفیکشن کو یا ارتقاء کے سفر کو آسان بنا سکتے ہیں نا. بالکل بہترین. تو یہ امام حسن نے جب یہ بات بولی کہ یہ عادت میرے اندر اللہ نے رکھی ہوئی ہے, تو کیا یہ عادت انہوں نے ڈیولپ کی تھی یا ان کے اندر بائی برتھ تھی؟ امام ہے تو ان میں تو تھیں یہ صفات. انسان میں یہ صفات نہیں ہوگی جو عام انسان ہے, جو معصوم ہے. امام تو بائی چانس امام نہیں ہوتا نا. صحیح ہے, وہ ایک الگ وہ ہے. البتہ اگر اس بات کو ہم ایسے رکھیں, میرے لیے, آپ کے لیے جو معصوم نہیں ہے, کسی بھی گناہ سے پاک نہیں ہے, اس کے اندر خطا کی گنجائش ہے, تو آبویس سی بات ہے ہمیں بہت ساری چیزیں ڈیولپ کرنی پڑتی ہیں اپنے لیے. اور بطور پیرنٹ, آپ بھی پیرنٹ ہیں, میں بھی پیرنٹ ہوں, ہمیں اپنے بچوں کو سکھانی پڑتی ہیں. جی, ان کے سامنے بتا کر نہیں, بول کر نہیں, کچھ چیزیں کر کے دکھانی ہوتی ہیں. اسی میں اگر ہم مثال لیں تو امام حسن علیہ السلام نے یقینی سی باتیں دیکھا ہے, ماں نے نہ شادی کا جوڑا رکھا, نہ گلے کا ہار رکھا, نہ گھر کے برتن رکھے, نہ اپنی سر کی چادر رکھی. سب کچھ کس لیے دیا؟ فلاں شخص کو بھوک لگ رہی تھی. آپ سوچیں نا, ہم کسی کی بھوک کے لیے کبھی بھی ایک خاتون اپنا زیور نہیں دیتی, اپنی شادی کا جوڑا نہیں دیتی. کسی کی بھی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اسے نہیں بتاتی کہ کس کا فرض ہے تمہاری ضرورت پوری کی جائے. تو جس نے ایسی اگزامپل جن ہستیوں نے دیکھی ہوئی ہیں, obvious سی بات ہے ہمارے پاس, بینگ پیرنٹ میں بات کر رہی ہوں, کہ ہمارے پاس یہاں ایک یہ بھی پہلو آتا ہے کہ ان کے پاس اگزامپل موجود تھی امام حسن علیہ السلام کے پاس. تو ہمیں بھی اگر ہمارے بچے, ہم لوگ خود اپنے اندر کوئی عادت ڈیولپ نہ کر سکے تو ہمیں تربیت کے لیے رائٹ. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو صفات ہم وہاں پر دیکھ رہے ہیں معصومین کے اندر, تو ان صفات کو ہم اپنی عادت بنانے کی کوشش کریں, اور وہ جب بھی عادت بنے گی جب ہم اس چیز کو مسلسل پریکٹس کریں گے. بالکل, کیونکہ کوئی بھی ہیبٹ جب ڈیولپ ہوتی ہے وہ 2 دن 3 دن 4 دن ہفتے میں نہیں ہوتی. یو ہیو ٹو کیپ ڈوئنگ. آج کے وقت میں سائنٹیفکلی یہ بات پروو ہوئی ہے کہ آپ اپنی پرانی عادت کو ان لرن کر سکتے ہیں, بھلا سکتے ہیں, اور نئی عادات بنا سکتے ہیں. ایسے ہی پرانی عادات کو ختم کرتے جائیں اور نئی عادات کو بنانے کے لیے 21 سے 30 دن کے اندر ایک ہی چیز کی پریکٹس کریں تو کوئی بھی عادت چینج ہو جاتی ہے.
اگر ہم یہ بات آپ سے پوچھیں کہ آپ کہتی ہیں کہ ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا اور خدا کو پہچاننے کے لیے پیدا کیا گیا، کیا یہی پرپز ہے ہماری ایگزسٹنس کا؟ پوری جتنی بھی انسانیت ہے، کیا ایگزسٹنس کا انڈیویجول کی میں بات کروں یا ایز اے قوم کی، صرف یہی پرپز ہے ہمارا یا اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہے؟ ہمارا پرپز جو ہے نا، اگر آپ کہیں عبادت، ہاں، تو پرپز یہ ہے کہ ہم اچھی صفات کا مجموعہ بنیں. آپ ایک تھوڑی دیر کے لیے اس میں سے اللہ نکال دیں، اوکے، بات کو سمجھنے کے لیے، صرف پرپز کو جاننے کے لیے، کہ ہم بطور مسلمان کہیں گے اللہ چاہتا ہے، اگر مسلمان نہیں ہے تو ہم اس اللہ چاہتا ہے کو نکال لیں گے، کہ ہم اچھی صفات کا مجموعہ بنیں. ہمارے اندر بہت ساری اچھی عادات ہوں، ہمارے اندر عدالت ہو، ہے نا، ہمارے اندر حق کوئی ہو، ہم امین ہوں. پرپز ہماری خلقت کا یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ماتھے پہ نشان بنا لیں، سر کو ڈھکیں تو اتنی پنیں لگا لیں کہ کہیں سے اسکارف ہلے نا. یہ پرپز نہیں ہے. اچھی عادت پرپز ہے نا، کہ آپ جو ہے وہ سجدہ کریں تو اس سے آپ کے اندر عاجزی پیدا ہو، اپنے سے طاقتور کے سامنے نہیں، اپنے سے کمزور کے سامنے. اگر آپ سر پر چادر رکھیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنے آپ کو گناہوں سے اور فحش چیزوں سے دور رکھیں، نہ یہ کہ آپ نے کالا لپیٹ لیا یا کوئی بھی فیبرک آپ کے آس پاس لپٹا ہوا ہے لیکن آپ آنکھوں سے سب کچھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو صفات کو ڈیولپ کرنا پرپز ہے. سو بیوٹیفل. اتنا خوبصورت کانسیپٹ ہے کہ پہلے اگر ہم یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ صفات خداوندی کیا ہیں، اور ان صفات کو لے کر ون بائی ون ایکوائر کرنا شروع کر دیں اور ایک پورا پیکج بن جائیں، جو آپ نے کہا نا کہ ایک کمپلیٹ پیکج ہونا ہر اچھی صفات کا، سارے ایٹریبیوٹس کا، تو یہ بیسکلی پرپس آپ نے کہا انسان کا. اس پرپس کے اندر اگر میں آپ سے کہوں، کیا خالی اسلام ہی آتا ہے یا اسلام کے باہر بھی آتا ہے یہ پیکج؟ میں نے آپ سے دوسرے بھی کہا نا، فالو اگر اسلام ہے تو اللہ چاہتا ہے، اگر اسلام نہیں ہے تو اللہ چاہتا ہے نکال دیں، اور آپ کو اچھا انسان، اچھی کوالٹیز، تب بھی اچھے ایٹریبیوٹس اپنے اندر دے سکتا ہے، رکھنے ہی ہے. وہ تو کوئی بھی انسان کرے گا. اس میں اسلام یا غیر اسلام نہیں ہے نا. بڑا ایک خوبصورت واقعہ ہے جو میں چاہوں گا کہ اس پروگرام میں شیئر کروں آپ کے ساتھ بھی اور آڈینس کے ساتھ بھی. کچھ عرصے پہلے میرا ایک شو روم ہوتا تھا، لیکن پاکستان میں نہیں تھا، وہ نیوزی لینڈ میں تھا، گاڑیوں کا شو روم. وہاں پہ ایک خاتون آئی گاڑی خریدنے کے لیے، اور میں نے ان کو گاڑی سیل کی. جب انہوں نے گاڑی لے لی تو میں نے ان سے پوچھا چائے یا کافی؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں پینی. نو پرابلم. آدھے گھنٹے کا پروسیس تھا ان کا، اپلائی کرنا تھا واٹس ایور فائنینس. پھر پوچھا ان سے چائے یا کافی، انہوں نے پھر ریجیکٹ کیا. جب وہ جانے لگیں تو میں نے ان سے آخر میں پوچھا کہ یوزولی لوگ پی لیتے ہیں چائے یا کافی، آپ نے کمپلیٹلی ڈینائی کیوں کیا؟ تو انہوں نے جو مجھے جواب دیا، میرے لیے بالکل توقع سے بالکل کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں ایک نرس ہوں اور میں ایک اولڈ ایج لیڈی، 80 سال کی لیڈی کے پاس جاتی ہوں اس کی خدمت کے لیے. یہ میری ڈیوٹی ہے، کیونکہ وہ اکیلی رہتی ہے اور اس کے پاس کوئی انکم کا ذریعہ نہیں ہے. گورنمنٹ اس کو بہت تھوڑے پیسے دیتی ہے کہ اس کا گزارا ہو جائے، وہ جیتی رہے. تو اگر میں تمہارے پاس سے چائے یا کافی پی کر وہاں پر جاتی ہوں تو مجھے ہو سکتا ہے ٹوائلٹ یوز کرنا پڑے. تو جو میں فلش کر کے جو پانی بہے گا، اس کا جو بل آئے گا، وہ عورت افورڈ نہیں کر سکتی، تو میں وہ بھی یوز نہیں کرنا چاہتی، اس لیے میں کچھ کھائے پیے بغیر جاتی ہوں. تصور کریں اس صفت کو آپ کیا کہیں گی؟ یہ کیا صفت ہے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا وہ ایمان، ان کا فیتھ کون سا ہے. کرسچن تھیں، وہ کرسچن تھیں. وہ اپنے معبود کے ساتھ سنسیئر ہیں. جس کی بھی وہ بندگی کرتی ہیں نا، جی، وہ کرتی ہیں. جس کی بھی بندگی کریں اس کی صحیح سے بندگی کریں. ہاں، یعنی وہی اگر مان لیا آپ نے کہ میرا معبود جو ہے وہ خدا ہے، تو اس کی بندگی کرنا آپ پہ. اسلام تو پیارا دین ہے نا، مسلمان اچھا نہیں ہے نا. ہاں، دیٹس ٹرو. تو وہ ایک اچھی کرسچن ہے، وہ اچھی کرسچن تھی. ہاں. اللہ ہمیں اچھا مسلمان بنائے. اللہ ہمیں اچھا مسلمان بنائے. ہمارے پاس بھی بڑی ویلیوز ہیں، بالکل، اور بہت انفارمیشن ہے، نالج ہے. اگر ہم حاصل کر کے ایکوائر کر کے عمل کرنا شروع کریں تو باٹم لائن از عمل کریں. تو ہمیں آج اپنا پرپس تو کلیئر ہو گیا کہ ہمیں ایک بہترین انسان بننا ہے، کسی پر بھی دین پر ہوں. لیکن جب یہ بات آتی ہے کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ نان مسلمز ہیں، کیونکہ انہوں نے اچھا عمل کیا ہے، تو ان کے لیے تو جہنم ہے، یہ کچھ بھی کر لیں، کیونکہ ایک تو یہ اسلام پر نہیں ہے، دوسرا یہ ولایت پر نہیں ہے،
تو ہم ان کے جتنے بھی اعمال ہیں اللہ ان کو اس دنیا میں ہی دے دے گا، باقی پھر وہ فارغ لوگ ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ اچھا، یہ خیال اگر ذہن میں آ رہا ہے نا کسی کے بھی بارے میں جس کو آپ نے کھلے عام گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے اور آپ کے ذہن میں یہ خیال یہ جہنمی ہے، تو اپنے ایمان کے لیے ڈریں، دوسرے کے لیے نہیں. یعنی یہ ہمارا رائٹ نہیں ہے کسی کو جج کر کے کہنا یہ جہنمی ہے، چاہے وہ نان مسلمز بھی کیوں نہ. کوئی مومن شکل پہ نہیں لکھا ہوں اور کوئی کافر. آپ کو نہیں پتہ لمحہ آخر وہ مومن ہو جائے اور ہم کافر ہو جائیں. تو یہ خیال آ رہا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا ایمان خطرے میں. اگر میں سوچ رہی ہوں کہ کاشف تو جہنم میں جائے گا، ہاں آئی ہوپ آپ سوچ نہیں رہی ہیں ایسا. اللہ نہ کرے، ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا ایمان، زکیہ کا ایمان خطرے میں. ٹرو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ خیال آنا ہی جو ہے نا یہ آپ کے لیے الارم ہے. اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اختتام جو ہے وہ ایمان پر ہو. آمین آمین. تو بالکل یہی ہماری دعا اسی لیے ہوتی ہے کیونکہ وی ڈونٹ نو. ایگزیکٹلی. دوسرا یہ کہ اگر کسی کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھ لی ہے تو اس کے بعد کرنا کیا چاہیے؟ حدیث ہے معصوم کی، اگر کسی گناہ گار کو دیکھو تو اس سے عبرت حاصل کرو. یعنی یہ سوچو کہ میں نے یہ گناہ نہیں کرنا. آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ گناہ گار کی آخرت یا عاقبت کے بارے میں سوچیں اور اس سے آپ اپنی عاقبت درست کریں نا. اس گناہ کی تکرار بے ادبوں سے جیسے ادب سیکھا جاتا ہے. جی. دوسری چیز. اور تیسری چیز یہ کہ کوئی بھی بندہ بشر ایسا نہیں ہے کہ جس کو خدا کی عدالت نہ ملے. ہر چیز، ہر مخلوق کو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ رائی برابر شر یرا دیکھے گا وہ. یعنی اللہ جو اس کی عدالت ہے اسے اتنا ایویڈنٹ کرے گا کہ ہر کوئی دیکھے گا، اس کو یقین آ جائے گا. نہ یہ کہ اس کو فیصلہ سنا دیا جائے گا اور اس کو ہوگا کہ اب میں کیا کروں، نا مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا ہوا. نہیں، خدا دکھائے گا جس کے پاس رتی برابر خیر و شر ہے. اللہ دکھائے گا کیسے؟ اللہ نے قیامت والے دن عدالت کو نا سب میں رکھنا ہے، اچھے اور برے دونوں میں. البتہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں فیصلہ، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اتنی اچھی خاتون ہے جی. تو کیا جہنم میں جائیں گی؟ اللہ جانتا ہے. کچھ لوگ ہیں جو اس دنیا میں آتے ہی نہیں ہیں یا کچھ لمحے کے لیے آتے ہیں، ماں کے پیٹ میں مر جاتے ہیں. صاحب روح تو تھے نا وہ، جی. ان کی بھی تو عاقبت کا فیصلہ ہوگا نا. تو ان کا کیا ہوگا؟ کچھ دیوانے ہوتے ہیں، مجنون ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو زندگی کا بہت لمبا پیریڈ بیماری میں گزار دیتے ہیں. تو اس طرح کے جو سلسلے ہیں ان کے لیے اللہ نے انفال کو رکھا ہے. انفال. جہاں پر خداوند کریم ان کی جنت اور جہنم کا فیصلہ کرے گا. مختلف روایات ہیں جس میں ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ اللہ ان میں سے کچھ کو جنتی اور کچھ کو جہنمی قرار دے گا اور ان کو وہاں فیصلہ کر دیا جائے گا. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ اس پر اعتراض کریں گے جو جنتی ہیں اور جو جہنمی ہیں کہ یعنی وہ وہاں پہ بھی اللہ سے اعتراض کریں گے مرنے کے بعد بھی انفال میں. ہاں، جہنم کے دہانے پر بھی کھڑے لوگ اعتراض کریں گے، خدا سنے گا. واہ. اللہ کی عدالت جو ہے نا وہ اشکار ہوگی. آخر تک موقع ملتا رہے گا. عاقبت والے دن ہم اپنے اعمال کے ہاتھوں مجبور ہوں گے جو ہم چینج نہیں کر سکتے. نہیں کر سکیں گے نا، وہ ہمیں مجبور کر دیں گے. اللہ کی قدرت ہمیں نہیں مجبور کرے گی، اللہ کی عدالت کرے گی. بیوٹیفل. ہاں، ایسا نہیں کہ اللہ کہے گا بس آج میری طاقت ہے تو ختم. اس کی عدالت اتنی ایویڈنٹ ہوگی کہ کوئی اس کے سامنے کھڑا ہی نہیں ہو سکے گا. اور کوئی جہاں بھی پکارے گا اور کہے گا یہ میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے، اللہ وہاں سب ظاہر کرے گا. تو صرف انفال نہیں، ہر جگہ. تو وہاں پر یہ اللہ سے اعتراض کریں گے اور کہیں گے پروردگار تو نے ہمیں موقع نہ دیا اور ہمارے لیے فیصلہ کر لیا اور ان کو اچھے میں رکھا، یعنی جنت میں رکھا. تو اس وقت خدا انہیں ادھر موقع دے گا. ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ وہاں پر لوگ اللہ سے سوال کریں گے اور خدا انہیں معجزے دکھائے گا، اپنا اعجاز دکھائے گا کہ میں کس طرح سے تمہارا معبود اور دنیا اور آخرت کو پیدا کرنے والا اور محشر کو برپا کرنے والا ہوں. اور وہ تب بھی نہیں مانیں گے، تب بھی نہیں مانیں گے، یہاں تک کہ وہ اللہ کا انکار کرتے 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 جس طرح اللہ نے جو گروپس بنائے تھے، کیٹیگرائز کیا تھا، ایٹ دا اینڈ وہی ہو جائے گا اور پھر وہ جنت اور جہنم کی طرف جائیں گے. تو یہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے.
کہ کون اچھا ہے کون جنتی ہے، صرف ایک ہستی ہیں مخلوق میں جسے جنت اور جہنم تقسیم کرنے کا اللہ نے اختیار دیا ہے، وہ بھی اس دنیا میں نہیں، آخرت میں، امیر المؤمنین، جنہیں قسیم الجنتی والنار کہا گیا ہے، میں اور آپ نہیں ہیں۔ ہم میں سے کسی کو جنت اور جہنم تقسیم کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو ہم اپنی ہی عاقبت خراب کر رہے ہیں۔ ویری نائس. تو ہمیں یہ رول نہیں لینا چاہیے اپنے اندر کہ ہم اس کو دیکھیں، جج کریں کہ بھائی یہ صحیح نہیں کر رہا، غلط کر رہا ہے تو یہ جہنمی اور یہ کر رہا ہے. میں نے دیکھا اکثر کہا جاتا ہے بیچاری ہے تو بہت اچھی لیکن دیکھو نا گوری ہے، ہاں جائے گی نہیں یہ. ہاں آئی نو یہ کافی کہا جاتی ہے باتیں. تو ہمیں یہ نہیں پتہ کہ آخری وقت میں کیا پتہ کون سی چیز چینج ہو جائے، اس میں وہ ایمان پر آ جائے اور وہ قبول ہو جائے اور ہمارا ایمان خدا نہ خاصہ چلا جائے. آپ نے یہ بات جو بولی کہ انفال میں ان لوگوں کو رکھا جائے گا اور اس کے باوجود بھی جب اللہ تعالیٰ کہے گا کہ نہیں تم نہیں جاؤ گے جنت میں، تم دوزخ میں جاؤ گے، وہ پھر بھی بحث کریں گے، ضد کریں گے. وہ کون سا نیچر ان کے اندر ہوگا کہ اس موقع پہ بھی اللہ تعالیٰ سے آرگیومنٹ کر رہے ہوں گے؟ وہ کیا چیز ہے؟ عقل. لیکن اس وقت عقل کام کر رہی ہوگی، مخلوق ہے نا. اور سب سے اہم چیز یہ ہے نا کہ آپ اگر اپنے آپ کو اللہ کی ذات سے آزاد کر کے اپنے لیے اپنی ہی ذات کو کافی سمجھنا شروع کریں تو پھر تو میں نے کیا ہے. بالکل ایسے جسے آپ تکبر کہیں، شیطان نے بھی یہی کیا تھا نا. بالکل. تو اس صفت پر آ جائیں تو پھر تو سب خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر نمازیں بھی، سجدے ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، چکر بھی ہوتے ہیں، بھوک بھی ہوتی ہے، یعنی حج بھی ہوتا ہے اور روزہ بھی ہوتا ہے. لیکن جب آپ سمجھ رہے ہیں آپ کر رہے ہیں قربتاً، اسی لیے اللہ نے کہا نا میں نیت کی جزا دیتا ہوں. آپ اللہ نہیں ہیں پھر تو جب آپ نے لیے ہیں تو پھر اللہ، وہ حدیث ہے خداوند کریم ان لوگوں کو جو قربتاً اللہ نہیں کرتے تھے دنیا میں کام، نیت اللہ کے لیے نہیں ہوتی تھی اپنے لیے، اس کے لیے اس کے لیے، تو اللہ ان سے کہے گا جن کے لیے کام کیا تھا ان سے جزا مانگ لو، میں نے تمہیں آزاد کیا. تو اپنے خداؤں کو پکارو جن کو تم نے بنایا ہوا تھا. اچھا، شیطان ہم لوگوں کو، انسانوں کو بہکا دیتا ہے. شیطان کو، ابلیس سے شیطان بننے میں کس نے بہکایا؟ شیطان نے. وہ کون سا شیطان تھا؟ اس کے اوپر بھی شیطان حدیث تھا؟ نہیں، حدیث کچھ اس طرح سے ہے کہ 7 آسمان، آپ نے سنا ہوگا، جی 7 آسمان تھے اور یہ جن تھا زمین پہ بندگی کرتا رہا، یہاں تک کہ جو 4تھے نمبر کا آسمان ہے جہاں پر ایک جگہ ہے جس کا نام ہے بیت المعمور. میں آپ کو پیور اسلامک وہ بتا رہی ہوں ورژن. اس میں ایک جگہ ہے جو خانہ کعبہ جو زمین پر ہے، بالکل خانہ کعبہ بیت المعمور کا ریپلیکا ہے، ٹھیک ہے. تو بیت المعمور پر ایک ممبر تھا جس پر شیطان بیٹھا کرتا تھا اور وہاں سے وہ وعظ کرتا تھا، نصیحت کرتا تھا فرشتوں کو اور انہیں سلیقہ بندگی سکھاتا تھا. اور اس کا وہ وعظ، اس کا وہ لیکچر اس حد تک ملائکہ کی بزم میں معروف تھا کہ سارے فرشتے اس حسرت میں رہتے تھے کہ کب ہمیں اس کا یہ لیکچر سننے کو ملے گا. ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ لیکچر دیتے ہوئے اس کے ہاتھ سے تسبیح گری تو سب ملک دوڑے کہ ہم اس کے ہاتھ سے یہ تسبیح لیں اور اس کو دیں، گری ہوئی تسبیح لے کر اس کو دیں، اس حد تک. تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ملائکہ جو ہیں وہ جنت کے طواف کے لیے گئے اور جب واپس آئے تو انہوں نے ابلیس کو بتایا، شیطان کو بتایا، اب ہم شیطان ہی جانتے انہیں، تو اس کو بتایا اور اس سے کہا کہ ہم نے جنت کا جب نظارہ دیکھا تو ہم نے دیکھا کہ سب کو اذن ملا جنت میں داخل ہونے کا سوائے اللہ کی ایک مخلوق کے جس نے اللہ کی نافرمانی کی تھی. اللہ کی نافرمانی کرے گا اور اس وجہ سے خدا اسے اپنی جنت میں داخل نہیں کرے گا. آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم وہ نافرمان نہ ہوں. تو شیطان نے سوچا بیچارے فرشتے، ہاں یہ تو ڈر گئے یہ سوچ کے کہ ان سے نہ، اور میں تو اللہ کا سب سے بڑا فرما بردار ہوں. اس نے دعا کی سب کے لیے اور اپنے آپ کو اس دعا سے استثناء دیا. اللہ نے اس کی دعا قبول کی اور وہی نافرمان ہوا، اس کے علاوہ سارے فرما بردار ہوئے. اور وہی ہے جو شیطان جنت میں داخل نہیں ہوگا. اب اس کو آپ اس نافرمانی کے اندر کسی بھی زمرے پر رکھیں، آپ جو بنیاد دیکھ رہے ہیں وہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جب عاجزی نہ ہو نا،
ہے نا, اپنے سے کمزور کے سامنے. ہم عاجز ہوتے ہیں اپنے سے زیادہ, بڑے کے سامنے سب ہوتے ہیں نا. بالکل. استاد کے سامنے عاجزی کمال نہیں ہے, والدین کے سامنے عاجزی کمال نہیں ہے, لیکن جو آپ کا نوکر ہے نا, اس کے ساتھ اگر آپ ہمبل ہیں تو آپ نے اچھا کیا. تو اس کے اندر یہ چیز نہیں تھی. بہت سارے اس میں آپ اسپیکٹس نکال سکتے ہیں. یہ سب سے بڑا اسپیکٹ تو آپ نے جو ابھی یہی بتایا اتنا ضروری ہے. اگر آپ کو اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ آپ کتنے ہمبل ہیں, کتنے ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں, کتنے خاکسار ہیں, تو آپ یہ دیکھیں آپ کا رویہ اپنے نوکروں کے ساتھ کیسا ہے. اگر آپ روڈ پہ جا رہے ہیں, جو بھی کمزور, ایگزیکٹلی جو آپ سے نیچے آپ کا ماتھا ہے, تو اس پہ آپ کا رویہ کیا ہے, وہاں سے آپ جج کر لیں کہ آپ کہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں. تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو اپنی طاقت پہ, اپنی چیزوں پہ اتنا ناز ہے. اور دوسری چیز یہ کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب دعا کی جائے دوسروں کے لیے ضرور کریں, لیکن اپنے آپ کو بھی شامل ضرور کریں اس کے اندر, ادروائز. ایگزیکٹلی ہماری عادت ہے, یہ تو ایک تکیہ کلام ہے, اللہ اسے ہدایت دے, اللہ اسے ہدایت دے, اللہ مجھے بھی ہدایت دے, ہے نا, ہمیں بھی ہدایت دے. تو یہ چیز جو شیطان کہاں سے آپ کہیں کہ بہکا, ایک دن میں نہیں بہکا نا. ایسا نہیں ہے اس محفل میں آنے سے پہلے وہ بہت ہی پاک پاکیزہ تھا. یہ چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں, ڈیولپ ہو رہی تھی آہستہ آہستہ. تو نفس بھی کہہ سکتے ہیں ہم, آپ اس کو جو بھی نام دیں, جو بھی نام دیں. یعنی ہمارے پاس اس کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے کہ اللہ نے اس کو اس کی عبادت کے بدل بہت کچھ دیا, ہمیں بھی دیتا ہے نا. اللہ نے اسے نوازا تھا, ہمیں بھی نوازتا ہے. اور اس نوازش کے نتیجے میں اس نے اپنے آپ کو اللہ کے اور قریب کیا, یا پھر اس نے اپنے آپ کو بہت زیادہ بڑا جانا. جی بالکل ایسے ہی, جو ملا تھا اس کو ایکسکلوسیو اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دیا تھا, اور اسی میں ہی رہے. یہ چیزیں تو ہم لوگ کیونکہ پبلک اسپیکنگ میں ہوتے ہیں, تو یہ ہمیں بہت فیس کرنی پڑتی ہے. شیطان بار بار نوک کرتا ہے کہ اب تو آپ بہت بڑی ہو گئی ہے نا, اتنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے. تو پھر وہ شیطان بار بار آتا ہے. تو کبھی آپ بہکیں, اس کے لیے کوئی ایک مومنٹ نہیں ہوتا, پیچھے بیک آف مائنڈ بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں, لوگوں کے جیسچر, آپ ان کو ایڈمائر کرنا یا اس کو اپنے دل میں جگہ دینا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر کہیں جا کر وہ کسی ایک جگہ آپ خود انکور ہو جاتے ہیں, ہے نا. آپ خود اسکالر ہیں, پبلک اسپیکر ہیں, ویل نون ہیں, فیمس, لوگ جانتے ہیں آپ کو. شیطان کا حملہ آپ پہ بڑا زبردست ہوتا ہوگا. کون سے پوائنٹ سے آپ اسٹارٹ کرتی ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ اگر یہ ہوا تو میں یہیں پہ بلاک کر دوں گی شیطان کو؟ ویئر ڈو یو آئیڈینٹیفائی دیٹ شیطان کمنگ اینڈ سیئنگ دس ٹو می؟ فار مجالس, فار یور لائف ان جنرل. مجلس میں جاتی ہیں, باہر جاتی ہیں, لوگ دیکھتے ہیں, اوہ لک شی از گوئنگ, آپ کے پاس آئیں گے, آپ کا ہاتھ پکڑ لیں گے, چومیں گے. ویئر اٹ کمز. شیطان تو صبح دوپہر شام رات, وہ تو ہر وقت ساتھ ہے ہمارے. ہاں, گڈ نائٹ وہی کہتا ہے گڈ نائٹ ہم سب کو. آخری چیز کیونکہ حضرت فون علیہ السلام پہ شیطان نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے, یو نو. سارے انسان, مجھے تو سب سے زیادہ ڈر اس بات سے لگتا ہے کہ لوگ ہمیں جو چڑھا کے یوں دیکھتے ہیں نا, تو میں جن لوگوں سے ملتی ہوں میں انہیں سب سے پہلے ایک ہی بات محسوس کراتی ہوں کہ جیسی آپ ہیں ویسی میں ہوں, یو نو, وی آر نارمل. اور جنرل لائف میں جیسے سب کو ہوتا ہے ویسے ہی ہے, البتہ مجالس کے اعتبار سے بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. اور جیسے جیسے مجالس کا کلچر چینج ہوتا جا رہا ہے, ویسے ویسے ہمیں اپنے رویے چینج کرنے کی, ہمیں اپنی جیسے مثال کے طور پہ آپ مجھ سے اگر مجلس کا ٹائم مانگیں یا مجھے پک کرنے آئے, میرے ساتھ آپ تھوڑی دیر ٹریول کریں یا وہاں جا کے کتنی دیر رہنا ہے, کیا ایک ٹائم تھا جب میں کہتی تھی کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے, اور اب مجھے کہنا پڑتا ہے کہ نہیں میرے پاس ٹائم ہے. ایسا نہیں, یعنی مجھے انڈائریکٹلی یہ میسج دینا ہوتا ہے کہ اتنا پروٹوکول دے کر کیوں دماغ خراب کر دیتے ہیں ہم جیسے لوگوں کا, رائٹ, کہ آپ تو بس تھوڑا سا ٹائم دے دیں تو مہربانی, ہم آپ لوگوں کے لیے آئیں, اور ہمارے اندر کچھ تو اتنا وہ ہونا چاہیے کہ ہم آپ کے ساتھ جو چاہتے ہیں ممبر کے علاوہ, جو تقریر ہم گھر سے رٹ کے آئے ہیں, اس کے علاوہ بھی کچھ بات چیت کر سکیں, سوال جواب اور ڈسکشن کرنی چاہیے. کیونکہ مجھے نا مجلس پڑھتے ہوئے 20 سال ہو رہے ہیں, ماشاء اللہ. اور میں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے, اسپیشلی میرے بچے جب بڑے ہوئے, کہ آف ممبر تبلیغ زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ دے آر پارٹ آف دا کراؤڈ. True.
میرے اسپیشلی میری بیٹی, اور وہ ہمیشہ مجھے بتاتی ہے کہ اچھا آپ نے یہ بات تو کی اور اس کے بعد ایسا ہوا اور اس نے یہ نوٹس کیا, اس نے وہ, تو مجھے ہوتا ہے کہ اس کے بعد وی نیڈ اے اسمال ٹاک, اسپیشلی ود دا یوتھ اور دا ورکنگ لیڈیز جو زیادہ پروڈکٹیو ہیں ہمارے معاشرے میں, جو ان باتوں کو سمجھتے ہیں. تو پھر وہ جو پروٹوکول اور آپ کے سامنے کیسا ہو گیا ہے کلچر, تو پھر لگتا ہے کہ اب یہ مجھے انیشیٹ کرنا ہے, اب یہ مجھے کہنا ہے. دوسری چیز پروٹوکول کو اوائڈ کرنے کے بعد وہ ہے فائنینسز. جس طرح سے کمرشلائز کیا جا رہا ہے, انفارچونیٹلی میری اپنی سوشل میڈیا پریزنس جو ہے وہ اچھی ہے, اور اس پہ میں بہت ایک اسٹرانگ ویژن رکھتی ہوں کہ ہمیں سوشل میڈیا پہ بہت اسٹرانگلی اور بہت کانفیڈنٹلی نظر آنا چاہیے وتھ آر آئیڈینٹی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ کوئی میں کیسے کوئی فینسی کیریکٹر بن جائیں, ایسا کہ اس کے اندر ایک سیلیبریٹی ایفیکٹ وہ زیادہ آ رہا ہو rather than spiritual. Right. Are you getting my point? بالکل getting. تو مثال کے طور پہ میں اگر یہ چیزیں ڈالنا کہ میں نے لاکھوں کا مجمع تھا جی, مجھے نا یہ باتیں سمجھ ہی نہیں آتی. بات کے بعد یہ بولیں وہ دور دور تک لوگ بیٹھے ہیں. اب یہ آپ لوگوں نے سنی یوزولی سنے ایسے جملے, تو میں اردو مجالس جو ہیں وہ ذرا کم سنتی ہوں. وجوہات میں سے ایک یہ بھی بہت کم اردو اسپیکرز ہیں جنہیں میں سنتی ہوں. بہرحال کمرشلائز کریں, اور جیسے مثال کے طور پہ میرا بھی یوٹیوب ہے, اگر میری مجلس کوئی اور چلا دے گا تو میری مونیٹائزیشن کو کوئی فرق نہیں پڑنا. کتنے تھوڑے سے آپ ویوز لینے کے لیے دوسروں کو آپ اسٹرائک مارنا شروع کر دیں, تو یہ کوئی اچھی پریکٹس نہیں ہے. ابھی تو بہت سو کو سمجھ میں ہے, کیونکہ میں کبھی بھی, اچھا آپ میری ویڈیو ریکارڈ کر کے دوسرے کے چینل کو اسٹرائک کریں گے تو مجھے برا لگے گا, کیونکہ میں نے آپ سے پیسے نہیں لیے, کیوں اسے کمرشلائز کر رہے ہو. جی, سب سے سستا کام جو ہے نا آج بھی تبلیغ ہونا چاہیے, کوئی بھی کر سکے. سب سے زیادہ اپروچیبل ایک مبلغ کو ہونا چاہیے. وی آر کمیونٹی لیڈرز, وی آر پبلک فگر, اور ناٹ فار دیئر مٹیریلسٹک نیڈس, فار دیئر اسپرچول نیڈس. تو اس چیز پر آ کر نا, اچھا جینا تو میں نے اسی زمانے میں ہی ہے نا, تو پھر شیطان آ جاتا ہے. کہ دیکھو خواتین میں تو آپ کے پاس میدان خالی ہے, تو تھوڑا سا تو بنتا ہے نا. تو یہاں پہ پھر مجھے شیطان کو, اور میرے بچے اس میں میرے بڑے اچھے کاؤنسلر ہیں, اور میرے جو کلوز فرینڈز ہیں. میں بہت گریڈی اور جو ذرا شو آف ٹائپ لوگوں سے نہیں دوستی کرتی. اس کی وجہ یہ کہ وہ مجھے تھوڑا کھینچ کے رکھتے ہیں, کہ ان کو جب لگتا ہے نا کہ یہ بہت خانم بن رہی ہیں تو وہ مجھے گھر آ کے دھو دیتے ہیں, اور وہ مجھے ایک دم نارمل کر دیتے ہیں کہ آپ جو ہیں نا آپ وہی رہیں. یہ آپ کے کلوز فرینڈز ہیں جو آتے ہیں. ایگزیکٹلی, کلوز فرینڈز جو آپ کو سمجھتے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ اس کے اندر نہیں ہے. کبھی دماغ خراب ہو جاتا ہے یا ہونے لگتا ہے, یا کبھی کوئی میٹنگ ہوتی ہے اس طرح کی جہاں کچھ ایسا ہو, تو میں بتاتی تو ہوں سب کچھ سب کو جو میرے کلوز ہیں. یا میرے بچے کبھی کچھ چیزوں کو وٹنس کرتے ہیں تو وہ مجھے وہ کرتے ہیں. جیسے میں کبھی کچھ کہوں مجھے ایسا کرنا چاہیے تو کہتے ہیں ہاں ماما آپ ہے نا کہ اس طرح نہیں کریں, یہ لوگ کرتے ہیں تو برا لگتا ہے. تو اس لیے اس حوالے سے پھر آئی ہیو گڈ گائیڈنس کلوز سرکل میں. کبھی کچھ لوگ بھی آپ کو بڑی اچھی باتیں کر جاتے ہیں نا, لیکن آپ خود بھی ریکگنائز کرتی ہیں شیطان کو کہ کب آ کے وہ آپ کو وسپر کرتا ہے کان میں, جیسے آپ نے بتایا تھوڑا سا تو میدان خالی ہے, بٹ یو کیچ اٹ. امپورٹنٹ بات آئی نو کہ کہاں پر مجھے مٹیریلسٹک چیزوں کی طرف یا میرے جو مقصد ہے اس سے دور کیا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ مور اویئر زندگی گزارنا, مور کانشیس ہونا اپنے ہر عمل کے اوپر. جو بھی عمل ہو رہا, جب آپ کانشیس ہوں گے تو ہی آپ کیچ کر سکیں گے. فلو میں بہتے رہیں گے تو کچھ بھی آپ کو, یہ کانسٹنٹ ایفرٹ ہے, کانسٹنٹ ایفرٹس ہیں. بیوٹیفل. ہم اس ٹاپک کو تھوڑا سا, دس از بیوٹیفل ایوری تھنگ, لیکن ہم اس بات پہ اگر آئیں کہ اس وقت جو دنیا میں I don't want to say just a western culture but overall پوری دنیا کا ایک kind of a one culture ہوتا جا رہا ہے.
ہر ایک ہی جیسا فیشن کرتا ہے, ایک ہی جیسا میوزک سنتا ہے, ایک ہی جیسی ایکٹیویٹیز کرتا ہے, ایک ہی چیز کو اچھا سمجھتا ہے. اور اگر ہم اپنی ان کور ویلیوز کی بات کریں, ریلیجس ویلیوز, کلچرل ویلیوز, وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہوتی جا رہی ہیں. میں اگر عرب کنٹریز کی بات کروں تو میں وہاں پہ بھی وہی دیکھتا ہوں. میں اگر ہم اپنے دیکھیں سب کانٹیننٹ میں تو یہاں پر بھی یہی ہے. اس چیز کو پروٹیکٹ کرنا, اس چیز کے لیے اسٹیپس لینا, آپ کو کیا لگتا ہے کیا کرنا چاہیے؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں جسٹ ٹو گو آن. میں جم جاتا ہوں, جم کے اندر میں دیکھتا ہوں اگر میں کسی ویسٹرن جم کے اندر جاؤں تو وہاں پر بھی ایک میوزک ایک ہی ٹائپ کا چل رہا ہوتا ہے, اور ہر ایک نے ہیڈ فونز لگائے ہوئے ہوتے ہیں, اور ایک ہی جیسے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں. میں چاہے وہ مڈل ایسٹ میں آؤں, میں کہوں یہ اسلامک کلچر ہے, یا پاکستان میں آؤں, سیم. تو یہ اتنا زیادہ سیم چیزیں ہوتی جا رہی ہیں کہ ہر ایک نے ان کو ایکسیپٹ کر لیا ہے, اس کے اندر اڈیپٹ کر چکے ہیں چیزوں کو اس لائف کے اندر. سو واٹ شوڈ وی ڈو فار دیٹ؟ دیکھیے, سب سے پہلی چیز یہ ہے اویئرنیس. انفارچونیٹلی ہمارے پاس بہت سارے ایشوز ایسے ہیں کہ وی آر ناٹ ویل اویئر آف دیم. ہمیں پتہ تو ہو کہ ہمارے اس وقت ایشوز کیا ہیں. آج جو سب سے بڑا ایشو پوری دنیا کے اندر چل رہا ہے اور لگ رہا ہے کہ انفورس کر کے کروایا جا رہا ہے, اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. اور ہمارے معاشرے میں اس کی فار ایگزامپل LGBTQ کی بات کرتے ہیں, دس از گوئنگ آن سو مچ ایوری ویئر آل اراؤنڈ دا ورلڈ. اور میں تو حیران یہ ہو گیا کہ جس ملک میں جاتا ہوں اوپنلی رینبو فلیگس اوپنلی, اور اگر 2 فلیگ ایک کنٹری کا لگا ہے تو برابر میں ایک یہ لگا ہے. تو مجھے کبھی کبھی یہ احساس ہوتا ہے یہ کون سی پاور ہے جو یہ سارے کام کروا رہی ہے. تو وہ اویئرنیس کیا ہم لوگوں میں ہے, ہمارے معاشرے میں ہے, یا ابھی بالکل بھی نہیں ہے کہ کیا ہمیں کہاں لیڈ کیا جا رہا ہے؟ ہاں, اللہ اکبر. ہم شرما شرمی میں نا بہت ساری ایسی چیزوں کا شکار ہو چکے ہیں. ہم نے اس ٹاپک کو چھیڑا ہی نہیں, ہاتھ ہی نہیں لگایا. پاکستان میں آپ انکار کریں, آپ بے شک اس کے اوپر بات نہ کریں, لیکن یہ پاکستان میں بھی ہے. ویسٹ میں تو آپ کو اچھی سیل چاہیے تو آپ اس منتھ کا انتظار کریں گے کہ اس منتھ میں بہت اچھی سیل لگتی ہیں. آپ کو جیسے ایون ویزا, اس کمیونٹی کے لیے ویزا بھی فلیکسیبل کر دیا گیا ہے. جاب اپرچونیٹیز بہت ساری ہیں. اور جو مسلم فیملیز ہیں وہ اس بارے میں ایک ٹیبل پر بات کرنے کو آج تک مناسب نہیں سمجھتی. اور ایسا نہیں ہے کہ بات نہیں کی جا رہی, تو ہمارے بچوں میں یا بڑوں میں یہ خوف ہے کہ جس بارے میں ہم بات نہیں کر رہے اس راستے جانا نہیں ہے. وہ اس راستے پہ چل رہے ہیں کیونکہ یہ الغار بہت ساری طرف سے ہے. اور پاکستان میں بھی جیسے بہت سارے پورٹلز ایسے ہیں جن کے اوپر اس کی پروپیگیشن کی جاتی ہے. جیسے نیٹ فلکس کا کوئی بھی سیزن ایسا نہیں ہے جس میں اس کی پروپیگیشن نہ کی جائے. بچوں کے کارٹونز, اس کے اندر اس کی پروپیگیشن. اب جیسے پیرنٹ کیا دکھائیں گے, 2 مرد, ایک گورا ہے اور ایک کالا ہے. تو اب وہ انہیں پیرنٹ کہہ رہا ہے اگر, تو بچے کے ذہن میں میسج چلا گیا ہے. پیرنٹ could be like 2 men, this is how they are showing. ہاں. ایون بچوں کا ایک کارٹون ہے, اس میں شاپنگ کے لیے وہ ایک کیریکٹر جاتا ہے اور پھر وہ کیریکٹر جو ہے وہ مذکر ہے, اور وہ ساری جو ہے وہ لڑکیوں والی چیزیں, تو اس سے کہتے ہیں اٹس فائن اف یو لائک اٹ, یو نو. تو بچہ دیکھ رہا ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہمارے اس معاشرے میں پاکستان میں آ رہی ہیں, موجود ہیں, اور ہمارے بچے اسے دیکھ رہے ہیں, اور اس کے لیے کوئی سد باب نہیں ہے, کوئی سد باب نہیں ہے. اسی طرح میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گی الحاد کا, دین سے دوری کا. جیسے ہی بچہ دین سے دوری کی بات کرے, چپ کرو. ڈسکس نہ کرنا حل نہیں ہے نا. آپ اگر اس بچے کے ساتھ بات نہیں کر رہے تو کبھی بھی وہ چیز وہ نہیں ہو سکے گی. آپ اسے روک نہیں. بڑے اچھے وقت تھے جب ہم لوگ کہتے تھے میوزک پہ بات کرنی, یو نو. اب تو وہ زمانہ ہے جہاں ہم کہیں حجاب میوزک کوئی بات ہی نہیں رہی نا. اب تو ہم بالکل توحید پر آ گئے کہ بچہ جو ہے نا وہ یہ کہے کہ ہاں اسلام ہونا چاہیے, بچ تو جائے, کم سے کم توحید پہ تو رہ جائے, توحید پر ہی تو رہے, کم سے کم شادی تو کر لے. ایگزیکٹلی. ایکسٹرا میریٹل افیئرس اتنے سارے ہیں, اتنے
نہیں اس ایشو پہ بالکل بات نہیں کی جاتی، نہ الاؤ کیا جاتا ہے کہ بات کی جائے، نہ مردانہ مجالس میں اور محافل میں اس کے بارے میں کسی طرح کی تنبیہ کی جاتی ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کو بہت اویئرنیس، میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا، پہلی چیز یہ کہ ہمیں پتہ تو ہو کہ کیا ہمیں دیمک کی طرح کاٹ رہی ہے چیز، یا ہمارا کینسر کیا ہے جو ایک بہت بری طریقے سے ہمارے پورے جسم کو اپنے اس میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا، آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہوگی، تو اس کے بعد کہاں سے ہم لوگ جب تک پرابلم کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے تو اس کا سولوشن کیسے نکالیں گے. اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک کووڈ کا وائرس چلنا شروع ہوا دنیا سے، ہمیں انتظار پہ ہم پہ تو آنا نہیں ہے، یہ تو وہاں ہو رہا ہے وہاں ہو رہا ہے. اگر آپ تیار نہیں ہوں گے تو ایک وقت آ کے وہ آپ پہ حملہ کرے گا. آج اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ یہ بھی ایک وائرس جو دنیا میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اگر ہم آنکھیں بند کر لیں گے اور سوچیں گے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے اس کی، ہمیں تو اویئرنیس کریٹ کرنی پڑے گی، بتانا پڑے گا کہ اگر وہ اٹیک ہو تو ہاؤ ٹو ڈیفینڈ اٹ. بالکل. تو یہ اویئرنیس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ فار ایگزامپل لوگ کہتے ہیں کہ جی ممبر از ناٹ این آپشن، کیونکہ ممبر تو ہے ہی صرف دوسری باتیں کرنے کے لیے. پھر کون سے آپشنز ہیں؟ کہاں پہ جا کے ہم کو یہ کام کرنا چاہیے کہ لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کی جائے؟ کمیونٹی ہالز میں جا کے الگ سے ڈسکشن ہونے چاہیے، اسکولوں میں جا کے سیشنز دینے چاہیے، یونیورسٹیز میں جا کے. ہاؤ شوڈ وی ڈو؟ ہاؤ اباؤٹ دا پیرنٹس؟ اچھا، پہلے تو یہ کہ ہر کسی کو اپنے آپ سے اسٹارٹ کرنا ہے. سب کے ہاتھ میں فون ہے، سب کا اسکرین ٹائم دن میں 6 سے 8 گھنٹے ہوگا ایوریج. ویری نائس. یس. پہلے تو اپنے آپ کو لٹریٹ بنائے اس بارے میں. ایگزیکٹلی. تاکہ جب بچہ سوال کرے، ہمارا براؤزر تو کلین ہونا. وہ کلین ہے یا نہیں ہے، ایگزیکٹلی. کسی اور کو کیا بات. کیونکہ آپ کو آپ کا براؤزر ابھی جو ہے نا، آپ کی پہچان آپ کے براؤزر سے، کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، آپ کہاں اپنا ٹائم انویسٹ کر رہے ہیں. تو اگر وہاں پر سب سے پہلے وہاں سے اگر آپ شروع کر رہے ہیں تو اس کے بعد دوسرا اسٹیپ ہے کہ آپ فزیکلی کہاں جا سکتے ہیں. آپ کسی اور سے اس ٹاپک پر انٹریکٹ کریں، آپ کے ذہن میں جو کوشچن ہے آپ اس کا آنسر لیں، آپ کسی ایک ایسی سوشل گیدرنگ یا اس کا حصہ بنیں، یا پھر کچھ آرگنائز کریں، جو بھی کریں. لیکن جو چیز ہماری اس وقت بنیادی طور پر ہمیں کاٹ رہی ہے نا اندر سے، وہ ہمارا اسکرین ٹائم ہے. وہ پروڈکٹیو نہیں ہے. ہمارا جو اسکرین ٹائم ہے وہ ہمیں زیادہ خراب کر رہا ہے. اگر اس کو ہمارا براؤزر کلین ہو جائے گا، اس میں ہم لوگ صحیح چیزیں دیکھنا شروع کریں گے. obvious سی بات ہے، کچھ چیزیں ہیں جن کو ہمارے اس جغرافیکل ایریا میں، انڈیا پاکستان میں ڈالا جاتا ہے. آپ اگر ایک نئی آئی ڈی بنائیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ کے پاس فرسٹ ہینڈ کیا مٹیریل اویلیبل ہوگا، وہ کہاں کا ہے، وہ کس طرح کا ہے نا. اس میں کہیں آپ کو کوئی پروڈکٹیو چیز نہیں ملے گی، وہ آپ کو کرنا پڑتا ہے. تو اگر آپ وہ کر رہے ہیں، آپ کا سرچ انجن صحیح ہے، کلین ہے یا پروڈکٹیو ہے. میں نہیں کہتی کہ کوئی اپنے آپ کو انٹرٹین نہ کریں، کوئی دوسری ایکٹیویٹی نہ رکھیں. جائز طریقے سے تو بہت ساری انٹرٹینمنٹ، ہاں بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن آپ مثال کے طور پر آپ LGBTQ کو دیکھ کر چھوڑ دو، یا پتہ نہیں اچھا یہ اچھا ہے، یہ ہے کون، اس نے یہ کیوں کہا. آپ نے دیکھا ہے کنٹروورسیز ہمیشہ بہت زیادہ اس کو ریچ ملتی ہے. بالکل ملتی ہے نا، کنٹروورسی اٹ سیلف کو. لیکن اس کنٹروورسی کے سلوشن یا اس کے حل کی طرف کوئی نہیں ہوتا، اس پہ کوئی نہیں جاتا نا. تو آپ ادھر جائیں نا، پھر وہاں آپ کو صحیح وہ ایک بیلنس اوپینین ملے گا. تو پہلے تو یہ چیز ہے. اور آفٹر گیٹنگ دا اویئرنیس اور اے پروڈکٹیو اسکرین ٹائم، obvious سی بات ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ آپ فیملی میں کس طرح سے کر سکتے ہیں. اٹ ڈپینڈس آپ کا رول کیا ہے. آپ پیرنٹ ہیں، آپ سبلنگ ہیں، آپ کزن ہیں، آپ کیا ہیں، آپ کے پاس لیڈرشپ ہے یا آپ کسی شیڈو میں آ رہے ہیں. اٹ ڈپینڈس. تو اس کے اندر رہتے ہوئے میں اور آپ پیرنٹ ہیں، obvious سی بات ہے. میں بار بار ماؤں سے ایک بات کرتی ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو گوگل ہے نا، اس کو علیہ السلام بنائیں. اس سے نا اچھی چیزیں سرچ کریں. ہمارا بچہ جو ہے نا وہ ریزننگ مانگتا ہے. مجھے یہ آ کر جب بتاتی ہے نا مائیں، میرے بچے نے اتنا اچھا سوال کیا، میں بالکل امپریس نہیں ہوتی. میں کہتی ہوں ہم نے جواب کیا دیا. یہ امپریس ہونے والی بات ہے. سوال تو وہ کر ہی رہا ہے. وہ تو بیچارہ ہے نا، اس نے اچھا سوال کر لیا. بات تو یہ ہے کہ اس کے اچھے سوال پہ کلیپ کر کے، کتنا انٹیلیجنٹ ہے، کتنا اچھا سوال کیا اس نے. ہاں، اور پانی ڈال دیتے ہیں نا. وہ جو اس کی پروگریس ہے نا، ڈیولپمنٹ، اسے روک دیتے ہیں. تو آپ
گوگل کریں نا, آپ دیکھیں نا, آپ سرچ کریں, آپ کسی سے پوچھیں, آپ کی فرینڈ کے ساتھ ساری باتیں, ساری گوسپنگ ہو رہی ہے, تھوڑا سا یہ بھی کہ بچے کو کیا جواب دینا ہے. آبویسلی پھر اٹ از اے جرنی, اٹ گوز آن. ہمیشہ ایسا تو نہیں ہے کہ ایک سوال کیا اور پھر خاموشی. تو اس چیز کو تھوڑا سا اپنا گوگل جو ہے نا اس کا استعمال کریں, کیونکہ بہت سارا اچھا مٹیریل پڑا ہوا ہے, اور اگر آپ اس کی ریچ دیکھیں تو وہ بہت تھوڑی, اچھے مٹیریل کی ریچ جو ہے نا, اچھا کانٹینٹ اس کی ہمیشہ بہت کم ہوتی ہے, اور جو چیز جتنی اگریسو ہے یا جتنی دوسری طرف ہے اس کی زیادہ ہوتی ہے. تو آپ اپنی ریچ کو تھوڑا بہتر کریں, تھوڑا آنسرز دیکھیں, تھوڑی اپنی نالج میں اضافہ کریں, تھوڑا اپنا جو کرٹیکل انالیسز ہے اس کو بچے کی طرف سے فیس کرنے سے پہلے خود ہی ڈیولپ کریں کہ مجھے یہ جواب آ سکتا ہے تو میں یہ جواب دوں. مائیں جو ہے نا وہ ناک کی سیٹ میں چلتی ہیں کہ بس یہ ہے تو ہے. فلیکسیبل مائنڈ نہیں ہے, ایگزیکٹلی. گروتھ مائنڈ سیٹ نہیں ہے کہ سیکھنا ہے, گرو خود بھی کرنا ہے. تجزیاتی ذہن نہیں ہے نا, نہیں ہے. کرٹیسزم کو لیتے نہیں ہیں پیرنٹس, کیونکہ انہوں نے خود ہم نے نہیں لیا تھا, ہم نے اپنے پیرنٹس سے نا جو سنا تھا وہ کر لیا. ہم اچھے بچے تھے, ہم امی آنکھ دکھاتی تھی, بس ختم بات. ہمارے بچے ایسے نہیں ہیں, ایسا نہیں ہے. دے آسک کوسچنز. ہاں دے آسک, اور اچھی بات ہے. اف دے آر آسکنگ, یہ اچھی بات ہے, اور یہ تو ان سے دوستی کرنے کا راستہ ہے. تو جواب دے دینا چاہیے یا جواب ڈھونڈ لینا چاہیے. تو اس اور سے اگر جواب نہیں دیں گے تو وہ سوال تو ختم نہیں ہوگا. وہ سوال کبھی نہ کبھی جو وہ پاپ ہوتا رہے گا. ایگزیکٹلی. پھر اس کا جواب جو اس کے جیسا دے گا وہ اس کو ایکسیپٹ کر لے گا. بالکل. وہ کہے گا یہی صحیح جواب ہے, اسی لیے میں کہتا تھا یہ صحیح لوگ ہیں. یا پھر وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس کی ماند پڑ جائے گی. جی. سوال جو ہے نا, حدیث ہے السؤال نصف العلم, آدھا علم سوال ہے. بالکل حقیقت ہے. اور آج کے وقت میں جب سے یہ چیٹ جی پی ٹی آ گیا ہے, اب یہ نہیں کہ جواب کیا آ رہا ہے, اب یہ کہ آپ سوال کیا پوچھ رہے ہیں, ایگزیکٹلی, اور کیسے پوچھ رہے ہیں. تو سوال کا بھی ایک طریقہ ہے. تو اس وقت آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر یہ ایشوز آلریڈی آ چکے ہیں یا آنے والے ہیں؟ آ چکے ہیں. یا آ چکے ہیں؟ آ چکے ہیں. تو اس کے اوپر کوئی کام ہو رہا ہے یا کمپلیٹلی ڈینائل ہے؟ ڈینائل ہے. وہ کون سا جانور ہوتا ہے جو اندر سر ڈال دیتا ہے جب طوفان آتے دیکھتے ہیں؟ شتر مرغ. جی. ہاں, پاکستان آسٹرچ. ہمارا وہی حال ہے کہ نہیں, اس بارے میں بات نہیں. ڈینائل. شرما شرمی. اوکے. قرآن نے بات کی ہے. قرآن میں 100 آیات ہیں. جی ہاں, جی ہاں, 100 آیات ہیں. سوچیں, قرآن نے بات کی ہے, مسلمان بات نہیں کرتا, جاننا بھی نہیں چاہتا, اور پتہ چل جائے تو اس چیز کو ڈیل کیسے کرنا ہے وہ تو چلیں چھوڑ دیں. اسپیشلی ویسٹرن ورلڈ میں پیرنٹس کی اصلاح علمی کی وجہ سے بہت ساری جگہوں پہ یہ کیس سپوائل ہوا ہے اور زیادہ خراب ہو گیا ہے, اور بچوں کو لے گئے ہیں کاؤنسل والے, فاسٹر پیرنٹس کو دے دیا, صرف اس لیے کہ پیرنٹس کو ڈیل کرنے نہیں آئے. جی. ایسی سچویشن کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ ہماری جو مجالس ہیں, جو آپ ممبر پہ بیٹھ کے بات کرتی ہیں, ونس اگین میں یہی کہوں گا کہ یہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے لوگوں میں علم ٹرانسفر کرنے کا, اور لوگ اگر اس سے نہیں کریں گے تو کتابیں تو پڑھنے کی ماشاءاللہ ویسے ہی عادت نہیں ہے. موبائل فون کے ذریعے ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر خود ریسرچ کریں, اپنے براؤزر کو صحیح کریں, اور وہاں جا کے رائٹ چیز کی سرچ کر کے اور وہ علم حاصل کریں جو آپ کم سے کم جواب دینے کے قابل ہوں, تو ہی آپ تربیت کر سکیں گے, ادروائز کوئی چانس نہیں ہے اب. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں آلریڈی آ چکا ہے یہ, کیونکہ یہ سچویشن صرف پاکستان کی نہیں ہے, مڈل ایسٹ میں بھی ہے, مسلم کنٹریز میں بھی ہے, نان مسلم کنٹریز میں بھی ہے. تو اس چیز کو ہیڈ آن جا کے فائٹ کرنا بڑا مشکل کام لگتا ہے بظاہر. آپ کو کیا لگتا ہے کون سے اسٹیپس لیں کہ ہماری ریلیجیس ویلیوز, کلچرل ویلیوز یہ بھی قائم رہ جائیں, اور جس مقصد کو ہم لے کے چل رہے ہیں وہ بھی قائم رہ جائے, اور ساتھ ساتھ ماڈرنائزیشن ہونے پہ بھی ہم یہ نہ کہیں کہ ہم بالکل ہی اسٹون ایج کے یہ لوگ ہیں, بالکل کنزرویٹو لوگ. ہاؤ ٹو ہیو اے بیلنس بٹوین دیز ٹو؟ دیکھیں, اس کو کرنے کے لیے بہت لمبی چوڑی چیز نہیں چاہیے. گڈ کمیونیکیشن ود چلڈرن, ود یور ایوری بڈی who you come.
among the community, with the leaders, with the influentials, everyone نا ایک joint effort ہے نا. جی میں ادھر جا رہی ہوں, آپ ادھر جا رہے ہیں, سب ادھر ادھر جا رہے ہیں. اگر ہم لوگ اس بات پر آ جائیں جی آفٹر نوئنگ دا ڈیٹیلس نا, اب ہمیں کچھ کرنا ہے نا, تو اٹس آل اباؤٹ کمیونیکیشن, اے گڈ ٹیم بلڈنگ. a good team building نا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ ابھی ہمارا جو معاشرہ ہے مسلم معاشرہ, وہ آپ نے فلسطین کے لیے کیا کر لیا, ادھر کچھ ہو رہا ہے, ادھر کچھ ہو رہا ہے, ادھر کچھ ہو رہا ہے, چار جانب الگ الگ ہے, چاروں کو آپس میں ایک دوسرے کا کچھ نہیں پتہ ہیں, چاروں بہت سنسیئر اور کچھ کر رہے ہیں. واٹ آر وی لیکنگ؟ اے ٹیم. وائی وی ڈونٹ ہیو اے ٹیم؟ وی ڈونٹ ہیو گڈ کمیونیکیشن. تو ہمیں اگر اس کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے کچھ بھی کرنا ہے تو اچھی کمیونیکیشن از ویری امپورٹنٹ. کمیونیکیشن از دا کی کسی بھی چیز کی امپروومنٹ کے اندر. آپ سوچیں نا رسول خدا نے کتنی اسٹرانگ کمیونیکیشن رکھی اپنے لوگوں کے, ہر روز قرآن سنا ہے, ایک دن مس نہیں کیا. جو نہیں ہے ان کو جا کے سناؤ, یو نو, کہ میرا میسج پہنچتا رہے. وی شوڈ اسٹے کنیکٹیڈ, یو نو. یہ سب جرنی, ساری ڈیولپمنٹ سب ایک ساتھ کریں. پتھر پہ بھی ڈراپ پڑتا رہے تو کہتے ہیں کہ ایک دن اس میں ہول بن جاتا ہے. تو مسلسل کرتے رہنا, بولتے رہنا, ایفرٹس کرتے رہنا, ٹائم ول چینج them as well. کوئی آپ ایسا میسج دینا چاہیں گے یوتھ کو یا ان دیکھنے والوں کو بھی کہ جن کی سمجھ میں ہے کہ آج جو معاشرے میں رائج کی جا رہی ہیں چیزیں ان کے کیا نقصانات ہیں, کیوں کہا جا رہا ہے کہ اس کی طرف مت جاؤ, کیونکہ بظاہر تو ہر برائی میں اٹریکشن ہی نظر آتی ہے, اور ابھی کوئی ایسے کیسز شاید کوئی دکھانے والا نہیں ہے جو بولے کہ یہ برائی ہو رہی ہے تو اس کا ایفیکٹ یہ ہے, اس لیے ہم تم سے کہتے ہیں کہ اس کام کے پیچھے مت جاؤ. تو آپ کوئی ایسا ایگزامپل اگر کوئی شیئر کریں جو آپ نے, کیونکہ آپ کی ٹریولنگ بھی رہتی ہے, آپ کا ایکسپیرینس بھی ہے, کہ جو آپ کہیں کہ سی دس از واٹ دے ڈیڈ اور یہ ہوا ان کے ساتھ اور اس طرح ہوتا ہے تو اس کو اوائڈ کرو. میرے پاس کوئی ایگزیکٹلی کوئی واقعہ تو نہیں ہے, لیکن ایک ایڈوائس جو میں اپنے بچوں کو بھی کرتی ہوں اور خود کو بھی یاد دلاتی ہوں, وہ یہ کہ ہم نا جو بھی کریں, کم زیادہ, اچھا تھوڑا اچھا زیادہ اچھا, سب محبت کے مارے کریں. اللہ سے محبت کرنا سیکھ لیں. جب ہم اللہ سے محبت سیکھ لیتے ہیں نا تو ہمارے اندر دین جو ہے نا وہ پھر بہت خوبصورتی سے نکلنا شروع ہوتا ہے. کوئی بھی عبادت اللہ کی محبت کے سوا نہ کریں. اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں گے کہ ہم کسی کی محبت میں, اپنے معبود کی محبت میں کر رہے ہیں, تو پھر آپ کو بہت ساری, پھر تو جو آپ کی زندگی میں چینجز آتی ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں. آپ کے اعتماد میں جو اضافہ ہوتا ہے, جو آپ زندگی کو پازیٹیولی دیکھنا شروع کرتے ہیں, اور جو آپ کا اللہ کے ساتھ کنیکشن ہے اس میں جو ڈیپتھ آتی ہے, وہ اس کے نتائج بہت خوبصورت ہیں. This is such a beautiful message when we talk about the love. آج کی سائنس یہ بات بتاتی ہے جو سب سے ہائیسٹ فریکوینسیز ہیں وہ لو کی فریکوینسیز ہیں. جب آپ اینگر میں ہو, کینہ ہو, دھوکہ دینا ہو, نفرت ہو, اس کی فریکوینسیز بہت لو ہیں, تو آپ بہت لوور لیول پہ ہی رہتے ہیں. دا ٹائم یو اسٹارٹ ٹو اسپریڈ لو, یو اسٹارٹ ٹو فیل ایوری بڈی ود دا آئیز آف لو, وہ والی فیلنگ بہت ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اور یہ پیورٹی آپ میں جب آنا شروع ہوگی, زیادہ سے زیادہ جب اللہ کا لو بڑھا دیں گے آپ, یعنی وہ محبت اگر آپ اللہ کے لیے محسوس کرنا شروع کر دیں تو آپ سے نافرمانی نہیں ہوگی. تو یہ اتنا اسٹرانگ میسیج ہے آج کے ہمارے لیے کہ سب سے پہلے تو یہ اپنے آپ سے سوال کر لیں, کیا مجھے واقعی جو میں کہتا ہوں میں کام خدا کی خاطر کرتا ہوں, اللہ کی خاطر کرتا ہوں, کیا واقعی کر رہا ہوں, مجھ سے محبت ہے یا نہیں ہے. اگر جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کے لیے انسان بہت کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. It's been a wonderful talking to sister, اور بہت اچھی اچھی باتیں آج ہمیں سننے کو ملی. ہمارا پرپز آف لائف کلیئر ہونا چاہیے. پرپز آف لائف کیا ہے؟ جتنے بھی کلیکٹیو ایٹریبیوٹس ہیں اللہ تعالیٰ کے, جتنی صفات ہیں, ان کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں. جب وہ آنے لگیں گے تو ہم ایک پیکج بن جائیں گے, ارسپیکٹیو آف آپ کس ریلیجن سے ہیں, کس سیکٹ سے تعلق ہے, لیکن اس پیکج کو آپ بنانا شروع کریں. جو دنیا کے حالات اس وقت چل رہے ہیں, ان حالات کے اندر اپنے آپ کو یا تو وقت ضائع کرتے ہیں 6-7 گھنٹے اسکرین ٹائم کے اوپر, اور بیکار کا وقت ضائع کرتے ہیں
یا ہم اسی سے کچھ حاصل کرنا شروع کریں ایوری ڈے کی بیسس پہ. اگر ہم حاصل کرنا شروع کر دیں گے تو ہمارے علم میں اضافہ ہوگا اور ہماری ریزننگ اسٹرانگ ہوگی. تو جب ہم سے سوال کیا جائے گا تو ہمیں پتہ ہوگا کہ کس چیز کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, یہ ہمارے لیے صحیح ہے یا غلط ہے, وہ ہم جواب بھی دے سکتے ہیں لاجک اور ریزن کے ساتھ. تیسری چیز جو موسٹ امپورٹنٹ وچ آئی پکڈ اپ ٹوڈے از کمیونیکیشن از سو امپورٹنٹ. کمیونیکیشن اینڈ ٹیم بلڈنگ, کیونکہ اگر آپ کمیونیکیٹ مسلسل نہیں کریں گے اور دل میں بٹھا کے بیٹھیں گے تو آپ کی بات کوئی سمجھنے والا نہیں ہے. تو بہتر ہے آپ کوئی اچھی چیز جانتے ہیں تو اسپریڈ کریں, کمیونیکیٹ کریں, دوسروں کو آگاہی دیں اس کی, پرابلم کو ریکگنائز کریں, اس کا حل نکالیں اور شیئر کریں, دوسروں کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں. اینڈ دین ونس یو فارم یور لائک مائنڈیڈ پیپل یو بلڈ اے گڈ ٹیم, اور وہ سب کے سب یہی کام کر رہے ہوں گے. And once again in the end, closing was love of Allah subhanahu wa ta'ala. The time we get this love of Allah subhanahu wa ta'ala, you start to look at everyone Allah ki creation, اللہ کے creatures. ہر ایک سے محبت اور پیار کو دیکھیں گے, آپ سے غلط ہونا ختم ہو جائے گا خود بخود, اور آپ کی زندگی جس ہم جنت اور دوزخ کی بات کرتے ہیں, شاید ہمیں اسی دنیا میں وہ جنت ملنا شروع ہو جائے گی. This is what I learned from you. It was such a pleasure to have you today. Lovely talking to you. And I'm so glad کہ آپ نے جیسے بات بتائی کہ یو آر سو مچ کانشیس اینڈ اویئر اباؤٹ ایوری ایکشن یو آر ڈوئنگ. یو وانٹ ٹو ریمین ہمبل, یو وانٹ ٹو ریمین کائنڈ, اینڈ یو وانٹ ٹو گیو ٹائم ٹو دا پیپل, اینڈ یو کیچ دا مومنٹ جب وسپر ہوتا ہے آپ کے کان میں. سو اس میں بھی ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے کے لیے. اللہ کرے انشاءاللہ اس کوشش میں کامیاب رہیں اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہو انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ سسٹر ذکیہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.